وہی اگر بے ایمانی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت اسے کچھ نہیں ہے۔ تو تعلیم یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم ہمیں صاحب سیرت بنانا سکھاتی ہے، تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، صاحب بصیرت بناتی ہے، صاحب ادراک بناتی ہے، ہمارے فہم کو کھولتی ہے۔ اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تعلیم اور کردار سازی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ تعلیم جو علم ہے، جو کچھ آپ نے سیکھا، لرن کیا، جو نالج آپ کے پاس آ گیا، وہ علم ہے، اور اس علم کے اوپر اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، دوسرے لفظوں میں علم جب عمل میں ڈھل جاتا ہے وہ کردار بن جاتا ہے۔ تو کردار کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے لیے میں اکثر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں کہ تعلیم اور کردار سازی کی مثال دریا اور اس کے کنارے کی ہے۔ ایک دریا ہے، وہ اپنی روانی میں بہتا جاتا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے۔ اگر اسی ہی دریا کے کنارے مضبوط نہ ہونا، وہی دریا تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے کردار کا کنارہ مضبوط نہیں ہے، وہ خود بھی تباہ ہوگا، پورے معاشرے کو بھی تباہ کرے گا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نمبروں کا کھیل، یہ ساری چیزیں، یہ بچوں کو بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نمبر لینے چاہیے، رزلٹ اچھے آنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی کے اوپر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت، ان کی نشو و نما اور اس کو بہتر بنانے کے لیے والدین، اساتذہ کرام تمام کو مل کر ہمیں ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا۔ ایک استاد ہے، اگر وہ طالب علم کے اوپر، اب میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، ایک استاد ہے، وہ اگر طالب علم کے اوپر توجہ نہیں دیتا، ایسا طالب علم جو لائق ہے، ذہین ہے، فطین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کا آئی کیو لیول بہت اوپر ہے، اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، مقصد ہے اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ اقبال کہتے ہیں کہ لال بدخشاں ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، شعائیں پٹک جائیں وہ قیمتی سے قیمتی پتھر بھی ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہا، اگر ایک استاد طالب علم کے اوپر فوکس نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں کرتا، جس طرح وہ قیمتی پتھر ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح لائق سے لائق بچہ بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم روایات کی قائل ہو چکے ہیں۔ روایت کیا بن چکی ہے؟ آپ کے بیٹے نے کتنے مارکس لیے، آپ کی بیٹی نے کتنے نمبر لیے، رشتہ داروں میں سر اونچا کرنے کے لیے، اپنا قد بڑھانے کے لیے نمبروں کا کھیل جاری ہے۔ یہ روایات ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تقدر، مدرسے والے بھی، یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہ بھی، پڑھانے والے بھی، بچے بھی، تمام کے تمام روایات کی قائل ہو چکے ہیں۔ ہمیں صاحب بصیرت بننا ہوگا، صاحب کردار اپنے اولاد کو بنانا ہوگا، یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے والدین۔ اب میں والدین سے مخاطب ہونے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے بچے کی جو تربیت ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، وہ ماں کی آماجگاہ ہوتی ہے، پہلی درسگاہ بچے کا گھر ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، بچہ آپ کا اسکول میں آتا ہے، کتنے گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے؟ 6 یا 7 گھنٹے، باقی کے 16 گھنٹے 17 گھنٹے وہ کدھر گزارتا ہے؟ وہ آپ کے پاس گزارتا ہے۔ آپ کمپلین کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ توجہ آپ نے دینی ہے۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں بچپن سے، حضور پیر سید عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جب وہ بچپن میں تھے، ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں اس کو مختصر کر کے سناتا ہوں کہ تربیت یہ ضروری ہے، تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے تربیت، اور یہ پہلے ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم و تربیت، ہم کہتے ہیں تربیت و تعلیم، اتنی ضروری ہے۔ وہ چھوٹے سے تھے، 13 سال کی عمر تھی، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے تلاشی دی تو کہا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا سلوکے کے اندر ماں نے سی ہوئے۔ جب ان کو کھولا، چیرا، پھاڑا، دیکھا واقعی ہے، تو بچے کا وہ جو سچ تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ تعلیم کی وجہ سے تھا یا تربیت کی وجہ سے تھا؟ وہ تربیت کی وجہ سے تھا۔ تعلیم تو بھی حاصل ہی نہیں کی تھی نا،
تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھی تو وہ جانب منزل تھے، سفر کر رہے تھے، ابھی مسافر تھے، 13 سال کی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ تھا. صرف کیا تھا؟ ماں نے تربیت کی. تو سب سے پہلے والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی. وہ ایک نوجوان تھا، اس کو چوری کے زمرے میں سلائی موت سنائی دی. جب وہ تختہ دار پر کھڑا تھا، اس نے کہا میری ماں کو بلا کر لاؤ. لوگ کہنے لگے واہ کیا بات ہے جی، اس کو اپنی والدہ سے کتنی محبت ہے کہ آخری وصیت بھی کر رہے میری ماں کو بلا کر لاؤ. جب ماں اس کی آئی، اس نے کہا ذرا قریب کرو، اس کو حق کیا، جب ڈالی ماں کو. لوگ کہنے لگے واہ کتنی محبت ہے. ساتھ اس نے کہا ماں جی کان نزدیک کریں. کان نزدیک کیا، اس نے اتنے زور سے فائٹ کی کہ ماں کا کان یوں پھینک دیا، خون نکلنے لگا. وہی لوگ شاباش دے رہے تھے، کتنی محبت کرتا ہے، وہی لان تان کرنے لگے. تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ایسے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے کیا کہ آج میں اس جگہ پر اگر کھڑا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے کھڑا ہوں. میں اسکول میں تھا، میں نے ایک پینسل چوری کی، میں گھر میں آیا، میں نے والدہ کو بتایا کہ میں نے پینسل چوری کی ہے. والدہ نے کہا شاباش بیٹا. تو تربیت کہاں سے ہوئی؟ گھر سے ہوئی. تو آپ نے تربیت کرنی ہے. یہاں پر مجھے سر بتا رہے تھے، مجھے سن کر بے حد خوشی ہوئی. بہت ساری ایسی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو یہاں پر آئی، اس سے پہلے حجاب نقاب کی چیزیں نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے اسکول کے انوائرمنٹ نے اور ان کی تربیت نے، ان کے اساتذہ کی تربیت نے ان کو ایسا کر دیا کہ اب وہ حجاب کرنے پہ مجبور بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ ان کا دل بھی کرتا ہے. یہ ہے تربیت، اور یہ ہے اصل اسکول کالجز مدرسوں کا اصل ماٹو اور اصل اسلام اور ہماری شریعت، کہ بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ان کو صاحب کردار بھی بنانا ہے. کردار سازی کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا ہے، کیونکہ اگر تعلیم جو ہے وہ بندہ حاصل کر لے نا لیکن کردار نہ ہو، وہ فتنہ بن جاتی ہے. آپ نے شعر سنا ہوا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. پھر ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہے. یہ مزے کی بات ہے، ہر چیز موجود ہے. اقبال نے اسی والے سے کہا علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اقبال نے کہا ہر چیز اس میں مل جاتی ہے انسان کو، اپنا سراغ نہیں ملتا. اپنی اولاد کو بتائیں کہ تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، ایک سراغ ہے جس کی تلاش کرنی ہے. اقبال کا فلسفہ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اقبال نے کیا کہا تھا کہ اپنے من کے اندر ڈوب کر تم نے سراغ زندگی پانا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے بچوں کو خود ہی سکھائیں کہ خود ہی کیا ہے، اپنی ذات کی معرفت. اقبال نے کہا علم سے ہر چیز آ جاتی ہے، اپنی ذات کا سراغ نہیں ملتا. وہ کیسے ملتا ہے؟ کہا جب تم صاحب کردار بن جاتے ہو پھر تمہیں اپنی خودی کی معرفت ہو جاتی ہے. حضرت امام مالک نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان. اصل ایک بندہ مومن کی جو معراج ہے وہ یہی ہے، ہم اللہ کو پہچانے. تعلیم ہمیں کیا دیتی ہے؟ خدا کا عرفان. ایک بندہ MBBS ڈاکٹر بن گیا لیکن وہ جو سامنے مریض آیا ہے اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے. ایک انجینئر بن گیا ہے، میٹیریل کے اندر وہ 2 نمبری کر رہا ہے، اس کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، عالم دین بن گیا ہے، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی علم کا اس کو کیا فائدہ؟ پھر وہ تباہی مچا دے گا. تو کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی سکھانی ہے کہ تعلیم سے بیٹا خود ہی آتی ہے. خدا کی پہچان پہلے کیا؟ اپنے آپ کو تو پہچانو نا، تم کیا ہو، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، تمہاری کریشن کا مقصد کیا ہے. یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، تمام طلبہ، تمام والدین، تمام اساتذہ کرام یہ بتایا کریں. یہ حکمت مالاکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شفی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے کہا یہ نمازیں پڑھتے ہو، مراقبے کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، تہجد کے وقت اٹھتے ہو، اگر تمہاری خودی کے یہ نگہبان نہیں ہے، تمہیں بتا ہی نہیں رہے کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے، تم ایک مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اقبال کہتا ہے پھر یہ کسی چیز کا کوئی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو پیغام یہی ہے، اپنے بچوں کو صاحب کردار بنانا ہے، کیونکہ یہ زندگی اور چیز ہے، علم کوئی اور چیز ہے، ان کے درمیان تھوڑا سا ڈفرنس رکھیں۔ اقبال نے اسی والے سے کہا کہ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر، علم سوزے دماغ۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو زندگی ہے یہ تو جگر ساڑتی ہے، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، انسان کی مشکلات ہی ختم نہیں ہوتی، گھر کے جھگڑے اور مسائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ کہا یہ جگر کو جلاتی ہے، لیکن جو علم ہوتا ہے یہ دماغ کو جلاتا ہے۔ انسان کے جو دماغ ہے اس کی شمع روشن ہوتی ہے، پھر اس سے روشنی نکلتی ہے، پھر پورا معاشرہ اس سے منور ہو جاتا ہے، پھر پورا ملک اس سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ اپنی اولاد کو صرف کتاب پڑھنے والا نہ بنائیں، ان کو صاحب کتاب بنائیں۔ اور آخر میں ایک یہ شعر پڑھوں گا، اقبال نے اس میں بہت خوبصورت ہمیں پیغام دے دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں کہ فراغ تو صاحب کی کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اقبال کہتا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر رٹا لگا لگا کر سب کچھ یاد کر لیتے ہو، لیکن اس کتاب کے اوپر عمل کرنا یہ تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، میرے بہن